لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد سيما بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صلوات پڑھیں محمد بقیت اللہ الاعظم امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف میں ظہور میں تعجیل امام کی سلامتی مولا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عبادات کی قبولیت گناہوں کی بخشش کے لیے بقیت اللہ الاعظم کو سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کا پرسہ دینے کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد سورہ فاتحہ کی درخواست ہے مرحومہ سیدہ محمودہ فاطمہ بنت سید زائر حسین سید ولی محمد ابن سید علی حسین سید علی محمد نقوی حافظ جی مرحوم ابن سید حامد علی نقوی سیدہ انیس فاطمہ بنت سید مطلوب حسین اور تمام مرحومین مرحومات کو اپنے ذہنوں میں جگہ دیں سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد بسم الله الرحمن تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صل علی عزیزان محترم محبان فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ مجالس سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت سے منعقد کی گئی ہیں، اس لیے آپ کی خدمت میں
شہزادی کی باتیں، شہزادی کے فضائل، شہزادی سلام اللہ علیہا کے مقام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہے، انہیں مختصر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور اس ذکر سے اپنی دنیا اپنی آخرت کو انشاءاللہ بحق فاطمۃ الزہرا بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق حاصل کریں گے۔ رب العالمین سے بلند صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اللہم صل۔ اس سے پہلے کہ میں شہزادی کی باتیں آپ کی خدمت میں کروں، آج شب جمعہ ہے، شب رحمت ہے، اللہ کی مغفرت کی رات ہے، دعاؤں کی استجابت کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سائل اور فقیر بن کر جانے کی رات ہے، اپنے دلوں کی باتیں اس رب العالمین کی خدمت میں اہل بیت کے صدقے میں کرنے کی رات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت کی رات بھی ہے، کربلا کی رات بھی ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم آج کی رات ہم پر اپنے الطافات نازل فرمائے، اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اور شب جمعہ جہاں اتنے گناہگاروں کو معاف فرماتا ہے، ان معاف کرنے والے گناہگاروں میں ہمارا بھی کہیں نام آ جائے اور وہ راضی ہو جائے محمد و آل محمد کے صدقے میں، تاکہ ہماری دنیا کے ساتھ آخرت جو بقا والی زندگی ہے اس کے سارے راستے انشاءاللہ آسان سے آسان ہوتے چلے جائیں۔ ان تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے صلوات پڑھ دے محمد۔ میں نے جس آیے شریفہ کو تلاوت کیا، یہ میری اور آپ کی زندگی سے اس کا روزمرہ کا تعلق ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سال میں ایک مرتبہ، 6 مہینے میں ایک مرتبہ، کبھی کبھار انسان کی زندگی میں آتی ہیں۔ سمجھ میں آگے نا؟ مثلا جیسے شکیات نماز میں آئیں، آپ احکام عبادات میں آئیں تو نماز کی شکیات کے مثلا شک ہو جائے کہ سجدہ کیا نہیں کیا، زیادہ کر لیا کم کر لیا، یہ بہت کم پیش آتا ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں یہ مسائل نہیں ہیں۔ کبھی کبھار انسان جب بڑی عمر ہو جائے اور پھر نماز میں ہیجان ہو، توجہ ہٹ جائے، شور شرابہ ہو، تو پتہ نہیں چلتا 2 پڑھ لی 3 پڑھ لی، اس وقت تو یہ شکیات جو ہے نا وہ کام آتی ہیں، لیکن بہت کم، ہاں ان کے مسائل بہت کم ہیں۔ مسافر کے مسائل ہیں، جب سفر کریں گے تو جو ہے نا وہ بھٹکائے گا، لیکن سفر بہت کم ہوتا ہے، اور جس کا زیادہ سفر ہے وہ خوب مسافر ہی نہیں ہے، کثیر و سفر ہے، اس کے لیے تو کوئی جھنجھٹ ہی نہیں ہے، یہ نا۔ جو کبھی کبھی سفر کرتا ہے اس کے لیے مسائل کبھی کبھی جو ہے نا رونما ہوتے ہیں، کہ مثلا آپ ایک جگہ چلے گئے، وہاں پر اب آپ نے 10 دن قیام کیا، اب اگر وہاں سے نکل کر کسی ایسی جگہ جاتے ہیں کہ جہاں نماز قصر ہوتی ہے، اب وہاں سے پلٹ کر پھر وہاں پر آئیں، تو اب وہاں پر 10 دن رہ رہے یا نہیں رہ رہے، روزہ ہوگا، نماز، یہ ساری چیزیں سال ہاں سال کے بعد کبھی نہ کبھی رونما بولیے ہو جاتی ہے۔ روزمرہ کے مسائل نہیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو روزمرہ کی ہیں، توجہ چاہوں۔ دعا روزمرہ کا مسئلہ ہے۔ قرآن میں خداوند متعال فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ، جس نے دعا سے اپنے رخ کو موڑ لیا تو پروردگار اس انسان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو جان تیرا کام جانے، تجھے اگر میرے پاس دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اگر عبادت کرتا ہے لیکن دعا نہیں کرتا، تو جان تیرا کام جانے۔ اور یہ دعا ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے، اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ دعا کے بارے میں جتنی آیات ہیں، جتنی روایات ہیں، ان کو دقیق دیکھنا چاہیے کہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے میری دعا قبول نہیں ہوتی، کون سے اسباب ہیں جو دعا میں مجھے توجہ اور حضور قلب حاصل کرنے نہیں دیتا۔ چونکہ روزمرہ کا مسئلہ ہے، اس لیے ہمیں ان آیات کی طرف توجہ فرمانی ہے۔ ٹھیک ہے عزیزو، سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اسی طرح آیات الہی بہت ساری ہیں۔
ٹھیک ہے نا. مثلا ایک آیت ہے خداوند متعال فرماتا ہے دعا کیا کرو اور اس آیت کو بار بار تکرار کیا کرو کہ آیا ابھی وقت نہیں ہوا کہ ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کریں یا ابھی گناہوں میں رہنا ہے. خدا کہہ رہے ہیں اس آیت کو روزانہ تکرار کرو, اس کا ترجمہ روزانہ پڑھو. کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کریں, گناہوں سے دور ہو جائیں, اس کی رحمت کی طرف پناہ لیں؟ یعنی مقصد یہ ہے کہ اب تو وقت آ جانا چاہیے نا, چونکہ انسان کی زندگی کا پتہ نہیں. اسی طرح یہ آیت جو میں نے آپ کی خدمت میں ابھی تلاوت کی ہے, اس کا میری اور آپ کی زندگی میں ہر قدم پر یہ آیت ہماری زندگی کے ساتھ منسلک ہے. خدا اس آیت میں فرما رہا ہے, آسان ترجمہ یہ ہے, ان اللہ بتحقیق پروردگار لا یغیروا ما بقوم, خدا کسی بھی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا. توجہ چاہوں, خدا کسی بھی انسان کے حالات کو نہیں بدلتا, نہیں بدلتا, لیکن شرط کے ساتھ بدلے گا. فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, جب تک انسان خود بدلنے کا ارادہ نہ کرے اس وقت تک خدا بھی اس کے حالات کو نہیں بدلتا. ایسا میں اگر میں بے نمازی ہوں, نمازی بننے کے لیے کا ارادہ ہی نہیں کرتا, نمازی بننے کا سوچتا بھی نہیں ہوں, تو خدا کہتا ہے میں بھی تجھے با فورس زبردستی نمازی نہیں بناؤں گا. تو خود بدلنے کی کوشش کر تو ہم تجھے بدل دیں گے. یہ کتنی خوبصورت آیت ہے, یہ شرط ہے یہاں. اور اس کی مثالیں ہیں بہت ساری ایسی مثالیں, ان میں سے ایک مثال شب جمعہ ہے. اس عنوان سے آپ کی خدمت میں عرض کر کے سیدہ کے مطالب میں آتا ہوں. صلوات پڑھ دیں محمد و علیہ. توجہ چاہوں گا عزیزان محترم, بتائیے گناہ سے اگر, معصیت سے اگر بچنے کا ہم ارادہ کریں تو پروردگار عالم ہماری مدد کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ انسان ہوائے نفس اس کے ساتھ ہے, دنیا اس کے ساتھ ہے, چاروں طرف گناہ ہیں, ساری چیزیں موجود ہیں. اب ان گناہوں کے درمیان رہ کر انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتا ہے, تو پروردگار کہتا ہے اگر تو نے اس گناہ سے بچنے کا ارادہ کیا تو میں بھی تجھے اس گناہ سے بچاؤں گا. اگر تو ہی ارادہ نہ کرے تو ہمارے یہاں تو خدا کرا فورس تو ہے نہیں. ہم نے تو انسان کو مختار پیدا کیا ہے, اگر مجبور کرتے تو تم بھی ملائکہ کی طرح سر سجدے میں رکھے رہتے. ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے, انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما بولو کفورا. ہم نے تمہیں ہدایت کا راستہ دکھلا دیا. ہدایت کا راستہ دکھلانا ہمارا کام تھا. ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے قرآن کو بھیجا, ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے, ہم نے اپنا خاتم النبیین تمہارے پاس بھیجا, ہم نے خاتم النبیین کے بعد امام بھیجے, ہم نے فاطمہ کو ہدایت بنا کر بھیجا, ہم نے عقل سلیم ہدایت کے لیے دی, غیبت کبریٰ میں فقہا ہدایت کے لیے بھیجے تاکہ تمہارے مسائل تمہارے سامنے بیان کریں. کل یہ نہ کہو کہ امام نہیں تھا, ہمیں پتہ نہیں چلا کیا کرنا ہے. ہم نے یہ پتہ نہ چلے اس کے تو سارے دروازے بند کر دیے ہیں, تاکہ کل یہ نہ کہو کہ ہمیں پتہ نہیں چلا. نہیں, پتہ چلنے کا سارے راستے کھولے, کل کوئی بہانہ نہ ہو. ہم نے سب کچھ تمہارے لیے کھول دیا, اما شاکرن اما کفورا. اب ہدایت کے راستے پہ چل کے شکر اختیار کر کے سعادت مندانہ زندگی گزارو, یا کفر اختیار کر کے گمراہی کے راستے پہ چلے جاؤ. اب یہ تمہارا اختیار ہے. ہاں, اب ہم نے تو, اگر روایت ہے نا, روایت ہے کہ اگر سورہ کہف کی, توجہ چاہوں گا, سورہ کہف کی آخری آیت
بالکل آخری آیت سورہ کہف کی. روایت ہے کہ اگر کوئی پڑھ کر اس ایک آیت کو ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ، سورہ کہف کی اس آیت کو 1 مرتبہ یا 3 دفعہ پڑھ کر سو جائے، ہاں کہ میں نے صبح فلاں وقت نماز فجر پہ اٹھنا ہے، پڑھ کے سو جائے، ٹھیک ہے نا. روایت ہے خدا ملائکہ کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ اس بندے کو اس ٹائم جس وقت اس نے ارادہ کیا اس کو اٹھا دے. ٹھیک، اس وقت اس آیت نے اپنا کام کر دیا. ہاں اب ملائکہ نے فقط آنکھ کھولنی تھی، متوجہ کرنا تھا کہ تم اٹھ گئے، نماز کا وقت ہو گیا، تم نے اس لیے یہ آیت پڑھی تھی. اب ملائکہ کو گلے میں رسی ڈال کے بستر سے باہر تو نہیں نکالیں گے نا. یا آیت نے یہ تو نہیں کہا تم پڑھ کے سو جاؤ تو ہم جنات کو بھیج دیں گے، تمہاری جو ہے نا جہاں سو رہے اس کو الٹ پلٹ کر دیں گے اور زمین پہ گرا دیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا کرنا. ایسا تو ہرگز نہیں ہے نا. آنکھ کھولنی ہے. اب آنکھ کھل گئی، اب آپ کا کام ہے شاکرن اٹھ جاؤ یا کفورا ایک پلٹا اور کھا لو. جب شیطان نے پلٹا کھلوا دیا پھر انشاءاللہ صبح سورج نکلنے کے بعد ہی اٹھو گے. ہاں سلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ بات سمجھ میں آ رہی ہے ذہن محترم؟ اب اس آیت کا اپنا ایک فائدہ ہے. پڑھ کے سونے والے اسی آیت کو پڑھتے ہیں یا الارم وغیرہ نہیں لگاتے ہیں. ہمارے نوجوان تو ماشاءاللہ الارم لگا دیں، وہ بھی جو سائیڈ میں سو رہا ہوگا دوسرے تو آواز جائے گی وہ اٹھ جائے گا، اور جس نے لگایا اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. میرے بھائی پہ لگایا کیوں ہے اگر اٹھنا ہی نہیں ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا فرماتا ہے، توجہ چاہوں گا، ہم نے سارے ہدایت کے راستے بتا دیے ہیں اور پھر یہ عقل دی ہے کہ گو مولانا ہمارے ساتھ نہیں ہے. مولانا کو ہونا ساتھ تھوڑی ہے. خدا کہتا ہے ہدایت کے لیے عقل دی ہے. عقل بتائے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. آفس میں صحیح ٹائم پہ جا رہے ہو غلط رہے ہو، جو حاصل کر رہے ہو صحیح ہے یا غلط ہے، جو راستہ ہے. یہ اللہ نے عقل ہر انسان کے ساتھ رہنمائی دی ہے. عالم کا ہونا یا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. عالم کا کام یہ ہے وہ پیچیدہ مسائل جو عوام کو سمجھ میں نہیں آتے وہ آ کر ممبر پہ بیان کریں، ورنہ روز مرہ کی چیزیں تو اللہ نے ہر انسان کو عقل دے کر عالم بنایا ہے. وہ پہچانے میں نے کیا راستہ اختیار کرنا ہے بتا دیا. سیدھے راستے پہ یہ سب چیزیں بتا دی ہیں. تم چاہو گے تو ہم بھی تمہاری مدد کریں گے. ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ایسا یہ پڑھ چکا ہوں میں یہاں پچھلے سال. تو کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم ایک مثال دینا چاہتا ہوں. مثال قرآن کی ہے، اس کو دیکھ کے آگے بڑھ جاتا ہوں. سورہ یوسف پڑھا ہوگا آپ نے یقیناً. حضرت یوسف سلام اللہ نبی کا نام بھی آپ نے سنا ہے. سارے واقعات قرآن کے چھوڑ دیں، حضرت یوسف پر جو کچھ ہوا اسے بھی چھوڑ دیں. اللہ نے یوسف کا امتحان لیا ہے. کسی منزل تک پہنچانے کے لیے خدا امتحان لیتا ہے. اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کسی منزل پہ پہنچیں، بڑی حاصل کرنا، اس کے لیے امتحان دینا پڑتا ہے، اس کے لیے مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، صبر و شکر سے گزرنا پڑتا ہے. سمجھ میں آگئی نا؟ ایسے مقامات نہیں مل جاتے، ایسے مقام نہیں ملتے. اب نبی کو یوسف کو نبی بنانا تھا. اب یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ حسد کیا، واقعہ آپ نے سنا ہے. اب یوسف کو کنویں میں ڈال گئے. پہلے قتل کرنا چاہتے تھے، ایک بھائی آیا اس نے کہا ہم نے باپ سے دوری تو کرنا اور کیا ہے تو ہم قتل کیوں کرتے ہیں، ہم اسے کنویں میں ڈال دیتے ہیں. کنویں میں ڈال کے چلے گئے. ایک قافلہ آیا پانی نکالنے کے لیے، یوسف باہر آ گئے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ واقعہ چلتا ہے، میں اس میں نہیں جا رہا. یوسف خریدار آئے، یوسف کو خریدا گیا. یوسف آئے، زلیخا کے گھر میں بڑے ہوئے، سارے مراحل طے ہوئے. یوسف جوان ہو گیا، زلیخا کی بری نظر ہوئی. ہر موڑ پر یوسف کو اپنے غلط ارادے کی طرف لانے کی کوشش کرتی رہی. ٹھیک ہے نا؟ توجہ میں جانب نہیں، سو تو نہیں رہے نا. یہ واقعہ سنیے، میرے لیے اور آپ کے لیے قدم قدم پر ہے. چونکہ ہم جہاں پر بھی جائیں گے نا گناہ سامنے ہے. اسٹوڈنٹ آج کل کالج میں جائیں گناہ 24 گھنٹے سامنے ہے.
یونیورسٹی میں جاؤ، اس سے بڑھ کر گناہ سامنے ہے، سب مس گیدرنگ ہے نا، سب ساتھ ہے، تو اس لیے شیطان بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ بچنا کیسے ہے؟ یہ واسطہ ہے کہ خدا سے پناہ مانگو۔ اب ایک مرتبہ قرآن کہتا ہے یوسف کو زلیخا اپنے آخری حجرے میں لے گئی، 10-12 بڑے بڑے محل گزار کے لے گئی، وہاں دروازہ بند کر دیا اور اپنی کنیز کو کہہ دیا، جو بھی اس کی غلام تھے گھر پہ، کہ دروازے یہ باہر سے بند کر کے چلی آؤ۔ یوسف ہے اور زلیخا ہے۔ زلیخا نے اپنا مدعا پیش کیا، یوسف نے کہا میں اپنے پروردگار سے اس معصیت پہ پناہ مانگتا ہوں۔ توجہ چاہوں گا عزیزان محترم، قرآن کہہ رہا ہے 13واں سپارہ ابتدا میں پڑھیں، وما ابرئ سے شروع ہوتا ہے، اس کی 1-2 آیتیں پڑھیں، اس میں حضرت یوسف خود کہتے ہیں اگر میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پناہ نہ مانگتا تو میں بھی اس گناہ میں گرفتار ہو چکا ہوتا، ہاں میں بھی اس میں جا چکا ہوتا، لیکن چونکہ میں نے اس معصیت سے بچنے کے لیے اپنے رب سے پناہ مانگی۔ یعنی کیا؟ یعنی میں خود اپنے آپ کو اس معصیت سے بچانے کا میں نے ارادہ کیا تو خدا نے بھی میرے ہاتھ کو پکڑا اور مجھے معصیت کے اندھیرے سے نکال کر ہدایت کے نور تک لے گیا۔ ہاں چونکہ میں نے ارادہ کیا، اگر یوسف ارادہ نہ کرتا تو خدا بھی اس کو نہ بدلتا۔ توجہ چاہوں گا عزیزان محترم، ہاں اب یوسف کے نے پناہ مانگی پروردگار سے کہ پروردگار میں اس گناہ پر تجھ سے پناہ مانگتا، تو میری مدد کر، اب اور تو کوئی ہے نہیں، الہی و ربی من لی غیرک، تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ دروازے باہر سے بند تھے، اندر سے نہیں تھے۔ حضرت یوسف کو پروردگار نے مدد کی، دروازہ کھلنا شروع ہوا۔ توجہ چاہوں، ایک دروازہ کھلا، یوسف بھاگے، دوسرا دروازہ کھلا، تیسرا دروازہ، سارے دروازے کھلتے گئے۔ چونکہ یوسف اس گناہ سے بچنا چاہتا تھا تو خدا نے بھی اسے بچا لیا، سارے دروازے کھول لیے، ایک دروازہ پھر امتحان کا آ گیا۔ قرآن ہے، سورہ یوسف پڑھے، میں آیت اس لیے نہیں پڑھ رہا، پھر اسی میں آج مجلس ختم ہو جائے گی۔ یوسف نے آخری دروازے پہ پہنچے، زلیخا پہنچ گئی، جیسے پہنچی اس نے پیچھے سے اس کا دامن پکڑا، پھٹ گیا۔ جیسے دروازہ کھلا زلیخا کا شوہر موجود ہے، اب اس نے دیکھ لیا۔ اب بتائیں، آپ ہی بتا دیں، اگر کسی متقی پرہیزگار، ملتان کے بڑے متقی پرہیزگار، ایسا شخص جس کی مثالیں تقویٰ کی دی جاتی ہوں، اگر اس کو ایک ایسی جگہ پر جہاں عورت پیچھے دوڑ رہی ہے اور وہ آگے دوڑ رہا ہے، بتائیں آپ اس کے بارے میں کیا خیال رکھیں گے؟ آپ سب سے پہلے کہیں گے یہی بدبخت ظاہری متقی ہے، ظاہری یہ ہے، فلاں فلاں، دیکھیں کہاں پکڑا گیا۔ ہاں یہ نہیں کہ تھوڑا صبر کرو، دیکھو تو صحیح ماجرا کیا ہے، تھوڑی تحقیق کر لو، کچھ ہو جائے، ثابت ہو جائے تو پھر تمہاری مرضی، لیکن نہیں، ہم نے جیسے یہ دیکھا اور مسئلہ خراب ہو گیا۔ اب وہاں پر بھی ہی تھا، یوسف سے کہنے لگے، توجہ چاہوں گا، یوسف بھاگے یا نہیں؟ یوسف کو خدا نے اس معصیت سے بچایا یا نہیں بچایا؟ کس صورت میں بچایا؟ جب یوسف خود اپنے آپ کو معصیت سے بچانا چاہتے تھے۔ یہ نہیں کہا خدا نے میں نے اس کو نبی بنانا ہے تو میں بس اس کو بچا لیتا ہوں، خود نہیں، خود یوسف نے بچنا چاہا، خدا کی بارگاہ میں پناہ مانگی تو خدا نے بچایا۔ اب اس مسئلے پہ پہنچ کے بات ختم کر، دروازہ کھلا، اس کا شوہر ہے، اس نے کہا دیکھو اس غلام نے گھر میں اس کو ہم نے اتنا بڑا کیا، فلاں کیا، اس نے تمہاری عورت کے ساتھ یہ وہ، یوسف کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا نے کہا ہم ہے نا، تو نے ہم سے پناہ مانگی ہے نا، ہم کو آدھے میں تھوڑی چھوڑ دیں گے۔ یار توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں گا، ہم فقط تمہیں آدھے میں نہیں چھوڑ دیں گے کہ دروازے کھول کے تمہیں یوسف سے، زلیخا سے تو بچا لیا، اب یہاں چھوڑ دیں گے نہیں، ہم سے ایک مرتبہ پناہ مانگ لو، پھر ہم ہمیشہ کے لیے ایسی جگہ لے کر جائیں گے جہاں ساری تہمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ
خدا توجہ چاہوں گا میرے عزیزو، ہاں خدا آدھے میں نہیں چھوڑ دیتا، وہ بڑا مہربان ہے. وہ کہتا ہے ایک قدم تو بڑھاؤ، میری طرف آؤ تو صحیح پناہ مانگنے، باقی ہمارے کام ہے. اب وہ کہنے لگا کوئی گواہ ہے؟ کہ گواہ تو کوئی نہیں ہے. میں کہاں سے لاؤں گواہ؟ میرا خدا گواہ ہے. کہا خدا تو گواہ ہے لیکن ہم تو نہیں دیکھ رہے. کوئی ایسا گواہ لے کے ہاں جو تیری پاکیزگی پہ دلیل لے. پروردگار نے کہا ہم ہی بناتے ہیں گواہ، تو گھبراتے کیوں ہو؟ کہا گواہ بھی اسی گھر کا دوں گا، باہر کا بھی نہیں ہوگا، اسی گھر کا ہوگا. وہ جب پناہ دیتا ہے گواہ وہی کے بناتا ہے. اسی لیے تو خدا نے کہا اے آل محمد کے دشمنوں، جتنا بھی تم آل محمد سے دشمنی کرو گے دربار بھی تمہارا ہوگا، درباری بھی تمہارے ہوں گے، فضائل میرے علی کے بیان کیے جائیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایسا بڑے بڑے دربار تھے جو بغض علی رکھتے تھے، بغض فاطمہ رکھتے تھے، اہل بیت کے دشمن تھے، انہی کے درباروں میں علی کے فضائل پڑے گئے. ایسا یہ خدائی وعدہ ہے. میں نے کل کی مجلس میں ممتاز آباد میں کہا تھا ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے محمد و آل محمد کا ذکر کر سکے، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ آل محمد کے فضائل پڑھ سکے. یہ ان کا لطف و کرم ہے جس نے ہمیں یہ حیثیت عطا فرمائی ہے کہ آپ سنیں اور ہم پڑھیں. اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ یہ نہیں اب یہ نہیں کہ ہم نے اہل بیت کے فضائل پڑھے، نہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں. یہ اس کی عنایت ہے، یہ فاطمہ کی خاص مدد ہے کہ جس نے ہمیں ان مجالس میں آنے کی توفیق دی ہے. آپ کا گواہ بھی تیرے گھر کا ہوگا. بسم اللہ، ہمیں تو گواہ چاہیے، لے آؤ جو آپ کی پاکیزگی پہ دلیل ہو. اسی گھر میں ایک بچہ تھا، کہ یہ گواہی دے گا. اب وہ بچے نے بولنا شروع کیا. توجہ چاہوں گا میرے بھائی، میں کیا کروں؟ تاریخ یہ ہے جس نے بھی ولی کی پاکیزگی کی دلیل بنا ہے وہ بچہ ہی بنا ہے. اگر مریم پہ تہمت لگی تو گہوارے میں عیسیٰ گواہ بنا. جب یوسف پر تہمت لگی تو یہ بچہ بنا. تو میں مسلمانوں سے یہی تو کہتا ہوں، اگر ان بچوں کی گواہی کو کافروں نے تسلیم کر لیا تو علی کے بابا کی گواہی علی کا بیٹا محمد کے ہاتھوں میں دے رہا ہے. تو مسلمانوں علی کی گواہی کو قبول نہیں کر رہے. وہی مسلمان تھے نا جنہوں نے علی کی گواہی کو، جب مصطفیٰ کے ہاتھوں میں علی نے قرآن پڑھا، توریت پڑھی، انجیل پڑھی، زبور پڑھا، ان کی گواہی کو قبول نہیں کیا تو پھر دربار میں فاطمہ کی گواہی کو بھی قبول نہیں کیا. یہ وہی مسلمان ہیں. ایسا میں عزیزان ہوتا ہے. اب وہ بچہ بولا زیادہ دودھ تلانی نہ کرو. بچہ بولا اگر آگے سے کرتا پھٹا تو یوسف جھوٹا، زلیخا سچی، اور اگر پیچھے سے کرتا پھٹا یوسف سچا، زلیخا جھوٹی. اب اس نے موڑ کے دیکھا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا تو کہنے لگا یہی عورتیں جو مکر کرتی ہیں اللہ ان کے مکر سے محفوظ فرمائے. تو عزیزان محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے جب اللہ کی طرف پناہ مانگی جائے گی تو خدا کہتا ہے پناہ تم مانگو اور میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہیں ان تمام مصیبتوں سے بچا کے لے جاؤں. خدا کہ تم تبدیل ہو جاؤ تو بس ہم ٹھیک ہو جائیں گے. ایک صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. اللہم صلی اللہ علیہ آئی سمجھے ایسے میرے جوان ارادہ کریں نماز پڑھنی ہے، خدا خود مدد کرے گا. ارادہ تو ہم کریں بس کا، ہم چاہیں تو صحیح کچھ کرنا تو پروردگار ہماری مدد کیسے نہیں کرے گا.
وہ مہربان پروردگار ہے. ہاں نہیں احسن. وہ کہتا ہے میں ستار العیوب ہوں، میں ارحم الراحمین ہوں، میری رحمت غضب پر سبقت لیتی ہے. تم آؤ تو صحیح. آج دعا کمیل میں علی ابن ابی طالب کیا فرماتے ہیں آخر میں؟ یا رب یا رب یا رب. ہاں اسی کلمات پر چھٹے امام کا فرمان ہے. امام فرماتے ہیں اور فرمائیے آخری جملہ کہہ رہا ہوں. امام فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، خدا کہتا ہے میرے ملائکہ شب جمعہ ہے، آج میں نے رحمت کی رات رکھی ہے. ہمیشہ رحمت ہے یا خاص رحمت ہے، مغفرت کی رات ہے. یہ دیکھو میرا بندہ یا رب بھی کہہ رہا ہے. خاص نوجوان کی یا رب پہ تو بہت زیادہ فخر کرتا ہے، لیکن جو بندہ یا رب 3 مرتبہ کہے نا، خداوند متعال کہتا ہے جاؤ نا اس کے پاس، جلدی سے جاؤ، دیکھو کیا مانگتا ہے، اس کو دو، اس کو دو، خالی مت لوٹا، جلدی دو. امام فرماتے ہیں بندہ پھر یا رب کی تکرار کرتا ہے. پروردگار کہتا ہے ملائکہ دیر کیوں کرو، جلدی جاؤ. لیکن جب 3 مرتبہ تیسری مرتبہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، ہاں، تو امام فرماتے ہیں ملائکہ اب تم ہٹ جاؤ، تم ہٹو، یہ میرا بندہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے. آواز آتی ہے لبیک لبیک یا عبدی، میرے بندے کیا کہہ رہا ہے مجھے بتا، میں خدا خود تجھ سے ہم کلام ہو رہا ہوں. فقط اس گناہ گار زبان کو یا رب سے حرکت دینی ہے، بس حرکت دینا ہمارا کام ہے. لبیک وہ کہہ رہا ہے، وہ رب جسے ہماری ضرورت نہیں ہے، وہ رب جو بے نیاز ہے، وہ رب جس کو ساری دنیا چھوڑ جائے اس کی شان میں کمی نہیں آتی، وہ خدا کہہ رہا ہے. جب بندہ 3 مرتبہ یا رب کہتا ہے تو میں خود اس سے ہم کلام ہوتا ہوں. ہاں آئیے میرے جوانوں، آئیے ایام فاطمیہ کی مجالس. خدا کی قسم میری اور آپ کی ذمہ داری فقط یہ ہے کہ ہم آل محمد کو جتنا مانتے ہیں الحمدللہ، اتنا نہیں تو کم از کم اس کا 50% بھی، 10% بھی آل محمد کی سیرت پہ عمل کر لیں تو کمال کے درجات حاصل ہوتے ہیں. جس بی بی کے ذکر کے لیے موجود ہیں، سادات موہنا نے ہر سال یہ مجالس منعقد فرماتے ہیں. خدا جزائے خیر دے، سلامت رکھے. اور جو ایام فاطمیہ کی مجالس برپا کرتا ہے، سیدہ کا ذکر محرم سے زیادہ ہونا چاہیے. سیدہ کے قاتلوں کا تعارف کرواؤ، سیدہ پر ظلم کرنے والوں کا تعارف کرواؤ، سیدہ پر دروازہ گرانے والوں کا تعارف کرواؤ. اب بی بی مظلوم نہیں رہنی چاہیے. اب بی بی کا تذکرہ محرم سے زیادہ بڑھ چڑھ کر ہونا چاہیے، چونکہ اس لیے کہ اگر فاطمہ کے گھر کو آگ نہ لگتی تو محرم نہ ہوتا، فاطمہ کے دروازے کو نہ جلاتے، خیمہ حسینی نہ جلتے. اس ذہن سے ایام فاطمیہ کو منایا کرو. عظمت فاطمہ، شہزادی کی عظمت کو دیکھنا ہے تو قرآن مجید میں دیکھو. شہزادی کی عظمت کو دیکھنا ہے تو نبی مکرم کی زبان سے نکلی ہوئی احادیث کی طرف متوجہ ہو جاؤ. ایسا میں اہل سنت کے مفسرین، جن میں فخر رازی بھی ہے، زمخشری بھی ہے، جلال الدین سیوطی بھی ہے، علامہ آلوسی بھی ہے، اس طرح 40 مفسران قرآن. شیعو سنو میری بات، 40 مفسر قرآن جن میں یہ سب سے بڑے ہیں، جن کو ایک نام دیا جاتا ہے اہل سنت کے مفسرین میں، اور صاحب نظر ہیں. ہاں صاحب نظر ہے، جیسے ہمارے یہاں مراجع نظام تقلید ہے، ویسے یہ صاحب نظر ہے. اللہ اہل سنت کے علماء میں 40 علماء اہل سنت فرماتے ہیں قرآن مجید میں فاطمہ کے لیے 140 آیتیں آئی ہیں. اللہ اکبر، 140 آیتیں ان کے بقولات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں قرآن مجید میں ہے. آپ اندازہ لگائیے، یعنی جو فاطمہ سلام اللہ علیہا کو نہیں بھی مانتے اس طریقے سے جیسے ہم مانتے ہیں،
وہ بھی اس بات کے معترف ہیں کہ قرآن میں فاطمہ کے بارے میں اللہ نے بہت کچھ فرمایا. ٹھیک ہے نا. میں ایک آیت پڑھتا ہوں اور ایک دو حدیث آپ کی خدمت پہ پڑھوں، باقی آیات کل پڑھوں گا، چونکہ عہد کیا ہے کہ وقت پر آپ کی زحمات کو تمام کیا جائے، اور آپ ماشاءاللہ وقت سے موجود ہیں یہاں پر، تو زیادہ طولانی گفتگو نہ کی جائے. چونکہ شب جمعہ ہے، اس لیے اس آیت کو جو میں نے تلاوت کیا اس کی تفسیر بنانا بھی بہت ضروری تھا. کل انشاءاللہ آیات الہی مزید آپ کی خدمت میں پڑھوں گا. ایک آیت پڑھتا ہوں، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. توجہ میری جانب رہے. اس سورہ کو میں نے کل بھی پہلی مجلس میں ممتاز آباد میں اس کا تذکرہ کیا ہے، لیکن جو آیت یہاں پڑھنا چاہ رہا ہوں وہ وہاں میں نے نہیں پڑھی، یہاں پڑھ رہا ہوں، تکرار نہ ہو جائے. سورہ دہر فاطمہ کے بارے میں نازل ہوا، ٹھیک ہے، آپ سب کو پتہ ہے، میں اب اس میں جاتا نہیں ہوں. اس سورہ دہر میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، جب فاطمہ نے نذر کی اور پھر اس کو پورا کیا، اس کے بعد یہ آیت آئی وَجَزَاهُمْ، توجہ چاہوں گا میرے عزیزوں، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. ہاں، جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے پروردگار نے جو جزا رکھی ہے وہ کیا ہے؟ جنت ہے. اور جنت میں حریر، وہ مقامات، وہ بالآخر جن چیزوں سے وہاں کی مزین کیا گیا جنت کو اور جگہوں کو، وہ پروردگار عالم عطا فرماتا ہے آپ جیسے مومنین کو. ہاں، جنتاً وحریرا. پھر دوسری آیت میں فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں ٹیک لگائے تختوں پر بیٹھے ہوں گے. تخت ہوں گے جنت میں، اس پر بیٹھے ہوں گے، پیچھے ٹیک لگائی ہوگی، آگے پیچھے حوریں ہوں گی، مزہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد والی آیت توجہ چاہوں گا، لا یرون شمسا ولا زمہریرا. زمہریرا کہتے ہیں سردی، ٹھنڈک کو. ہاں، شمس آپ کو معلوم سورج کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. فرماتے ہیں جنت میں جہاں آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے وہاں پر سورج نہیں ہوگا اور وہاں سردی بھی نہیں، موسم بہترین ہوگا. ہاں، نہ گرمی ہے نہ سردی ہے، مزے ہی مزے ہیں. ہوگی بات یہ؟ نہیں، وہاں شمس بھی نہیں ہے، وہاں پر چاند بھی نہیں ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن بتاؤ جنت میں نور ہے یا نہیں ہے؟ بولو یار، سب بولو. ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ جنت میں وہاں پر اندھیرا ہوگا، اندھیرے میں بیٹھے ہوں گے. جنت میں اندھیرا ہے؟ نہیں ہے نا. یہ دنیا جہاں لوڈ شیڈنگ وغیرہ ہوتی ہے، اندھیرے ہیں، کہیں لائٹ ہے کہیں نہیں ہے. جنت میں تو اندھیرا نہیں ہے نا. یقین ہے نا آپ کو؟ وہاں نور ہے. اب خدا کہہ رہا ہے نہ شمس ہے نہ قمر ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو پروردگار یہ نہ شمس ہے نہ قمر ہے، پھر یہ روشنی کس چیز کی ہے؟ روشنی پھر کس چیز کی ہے؟ اب یہ علامہ آلوسی بتاتے ہیں، شیعہ عالم نہیں ہے. علامہ آلوسی کے بارے میں شیعہ علماء کے نزدیک یہ مشہور ہے کہ یہ متعصب ہیں، اہل بیت سے زیادہ کوئی لگاؤ نہیں ہے. لیکن وہ مجبور ہوا، جب وہ لکھوانے والا لکھوانے پہ آتا ہے نا تو متعصب ترین بھی لکھ جاتا ہے. ہاں، سعودی عرب میں چلے جاؤ، سعودیہ میں چلے جاؤ، سعودیہ میں ائمہ کا نام لینا جرم ہے. کتاب ہو پکڑ لیتے فلاں کرتے. لیکن مدینے میں جاؤ اتنی سختی ہے. لیکن وہاں ایک جگہ ہے درمیان میں، جب رسول خدا کے ذریعے سے باہر نکلیں گے اندر ہی ایک مسجد میں جگہ ہے جہاں جو ہے نا وہ چھتری لگی ہوئی ہے اور اس کی دیوار پہ سارے نام لکھے ہوئے ہیں اصحاب کے سب. ہاں، خدا کی قسم جو گیا دیکھا میں نے اپنی آنکھوں سے 12 دیکھا، وہاں ہمارے 12 اماموں کے نام موجود ہیں. امام کاظم بھی ہے، امام رضا بھی ہے، امام تقی بھی ہیں، تمام ائمہ کے نام لگے ہیں. اور بالکل درمیان میں پوری دربار کے دیوار کے بالکل درمیان امام محمد مہدی کا نام لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. ہاں، لکھنے والا تو کوئی شیعہ نہیں تھا نا، وہی تھے جو نہیں مانتے. ایک خدا نے کہا تم مانو نہ مانو ہم تو لکھوا کے رہیں گے. ہاں، اب توجہ چاہوں گا، علامہ آلوسی کیا کہتا ہے، اس کی روایت سنیں. اسی آیت کے ذیل میں
وہ کہتا ہے، ابن عباس سے روایت کرتا ہے، ابن عباس کو سب قبول کرتے ہیں، سنی شیعہ تمام مفسرین قبول کرتے ہیں، ابن عباس سے روایت کرتا ہے، ابن عباس کہتے ہیں اس جنت میں لا شمسن ولا قمرن، نہ سورج ہے، اور فرماؤ عزیزان محترم میری گفتگو ختم ہو رہی ہے، نہ سورج ہے نہ چاند ہے۔ تو علامہ آلوسی کہتے ہیں ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ نہ سورج نہ چاند، پھر یہ نور کیسا نور ہے؟ علامہ آلوسی نقل کرتے ہیں کہ جنت میں جہاں علی و فاطمہ بیٹھے ہوں گے، وہ جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو مسکراتے ہیں، جب وہ مسکراتے ہیں تو علی و فاطمہ کے دندان مبارک سے نور کی شعاعیں نکلتی ہیں، اس نور سے خدا پوری جنت کو نورانی کر دیتا ہے۔ ہائے 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 اللہ اکبر۔ اب بتاؤ جنت میں نور بھی ان دو بزرگان کے دندان مبارک کا ہے، جس نے پوری جنت کو، جتنے بھی طبقات ہیں جنت کو، سب نورانی ہیں علی و فاطمہ کے نور سے۔ ہاں کائنات، جب مجھے بتاؤ جب جنت نور علی و فاطمہ سے نورانی ہے تو یہ کائنات نور اہل بیت سے منور نہیں ہے؟ یہ بھی سورج کا نور، یہاں کی بھی ظاہری قمر کا نور در علی ابن ابی طالب کا نور ہے۔ یہ جاتے ہیں نجف، وہاں سے نور لیتے ہیں، پھر پوری کائنات میں پھیلا دیتے ہیں۔ یہ ہے ایک آیت ہے جس کو عالم اہل سنی بتا رہا ہے کہ فاطمہ کی عظمت میں پوری سورہ دہر نازل ہوئی، جس میں اس آیت کی تفسیر میں اس روایت کو نقل فرماتے ہیں۔ ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم شہزادی کے ماننے والے ہیں۔ ایسا میرا رسول کیا فرماتا ہے؟ میرا رسول جو اللہ کی اجازت کے بغیر کلام نہیں کرتا، وہ فرماتا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ کس چیز کا ٹکڑا ہے؟ اگر میں نبی ہوں تو نبوت کا ٹکڑا ہے، میں رسول ہوں تو میری رسالت کا ٹکڑا ہے، ہاں میں امام ہوں تو میری امامت کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ مجھ سے جدا نہیں ہے، خدا نے اسے نبی و امام نہیں بنایا، لیکن فاطمہ میں نبی بننے کی بھی صلاحیت ہے، امام بننے کی بھی صلاحیت ہے، رسول بننے کی بھی صلاحیت ہے۔ اگر قرار ہوتا کہ خدا کسی خاتون کو نبی بناتا تو فاطمہ نبی ہوتی، کسی خاتون کو رسول بناتا تو فاطمہ رسول ہوتی، اگر کسی خاتون کو امام بناتا تو فاطمہ امام ہوتی، چونکہ سب چیزیں فاطمہ میں خدا نے رکھی ہیں۔ اللہم صلی علیہ، یہ عظمت ہے۔ فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، فاطمہ سیدۃ نساء العالمین ہے، سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگی وہ فاطمہ ہے، ہاں انبیاء سے پہلے، نبی مکرم افضل الانبیاء سے پہلے جس نے جنت میں جانا ہے وہ فاطمہ ہے۔ اللہ اور عظمت کیا ہو فاطمہ سلام، یہ فقط میرے اور آپ کے سننے و بیان کرنے کی حد تک، ورنہ وہ مقام بہت بلند ہے، ہم کیا جانے فاطمہ کیا ہے۔ ہاں ایک حدیث آخری پڑھو اور آپ کو دعا دو۔ فرماتے جب بھی فاطمہ آتی رسول خدا کے پاس، جب بھی فاطمہ آتی، چاہے مسجد میں آئی، چاہے فاطمہ رسول کے گھر جائیں، جہاں پر ہی بالآخر، جب بھی فاطمہ، ایک دو مرتبہ کی بات نہیں ہے، جب بھی فاطمہ کے فاطمہ پیغمبر اکرم کے پاس آتی تو فاطمہ کو دیکھتے ہی، توجہ چاہوں گا، وہ نبی مکرم، وہ افضل الانبیاء جس کے احترام میں 1,23,999 انبیاء کھڑے ہو جائیں، وہ میرا محمد
جہاں پر بھی بیٹھا ہو، فاطمہ داخل ہو، قاما، اللہ اکبر، اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، چونکہ نبوت کا حصہ آ رہا، رسالت کا حصہ آ رہا. ہاں یہ نہیں کہ بیٹی آ رہی ہے، بیٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دوسرا مقام ہے جو مخفی فاطمہ کا رکھا، اسے دکھلا رہے ہیں. قاما، کھڑے ہوئے، فقط کھڑے ہوئے نہیں، روایت قاما الیہا، آگے نہیں، آگے بڑھنا آہستہ نہیں، قاما الیہا، جب اس کے قاما کے ساتھ الیہا آ جائے نہیں، دوڑ کر جاتے تھے. اللہ، اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے، دوڑ کر آگے بڑھتے، فاطمہ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے اور احترام سے لا کر اپنی جگہ پر بٹھاتے اور دنیا والوں کو، اصحاب کو دکھاتے، دیکھو میری فاطمہ کا مقام کیا ہے جس کے لیے محمد کھڑا ہو جائے، اس کی عظمت کیا. لیکن مسلمانوں نے جس کے لیے محمد کھڑے ہوتے تھے اسی کو دربار میں جھٹلایا. فاطمہ اپنے حسن و حسین کو لے کر آئیں کہ یہ میرے گواہ ہیں، ان کو بھی رد کیا. فاطمہ جب مدینہ مسجد میں گئیں تو منظر ہی کچھ اور تھا. رو کر فرماتی ہے، بابا جب میں آپ موجود تھے، جب مدینہ مسجد میں آتی تھی، منظر ہی کچھ اور تھا بابا، آج آپ دیکھیں یہاں تو منظر ہی عجیب ہے، یہاں تو میرا احترام کرنے والا کوئی نہیں ہے. فاطمہ، شیعہ فاطمہ بڑی مظلومہ ہے. آج تک ہر امام فاطمہ کی مصیبت پہ روتا ہے. امام باقر فرماتے، شیعو جب ہمیں مشکل، تمہیں مشکل پیش آتی ہے دنیاوی ظاہری، تم ہمیں پکارتے ہو، اور ہمیں دنیا میں کوئی مسائل پیش آ جائے تو ہم اپنی دادی فاطمہ سے توسل کرتے ہیں. یہ مقام ہے، یہ منزلت ہے. یہ آج شب جمعہ ہے، میں آپ کو کربلا لے چلتا ہوں. ایک جملہ فاطمہ کو سنو. میں نے کل جہاں مصائب ختم کیے تھے وہاں اس کے بعد ایک جملہ کہہ دو. فاطمہ سلام اللہ علیہ کی مدد حاصل کریں، بی بی پر آنسو بہائیں، بی بی مقام اور منزلت کو سمجھیں. جب بی بی کا جنازہ تیار ہو گیا، حسنین نے وداع کر لیا، سینے سے ہٹا دیا بچے، اب جنازہ لے کے چلے تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کو اپنی ماں سے بہت کہتے جب جنازہ جا رہا تھا نا تو تابوت کے نیچے معصوم بچی تھی جناب زینب کبریٰ، وہ بھی تابوت کے نیچے پردے میں جا رہے تھے حجاب میں. علی ابن ابی طالب کو محسوس ہوا کہ تابوت کے نیچے کوئی ہے. علماء پڑھتے، میں جملہ پڑھ رہا ہوں. علی نے فرمایا، اے میری بیٹی زینب، میں تمہیں گھر پہ تھی آپ. فرمایا، بابا جب آپ اماں کا جنازہ لے کر چلے گئے تو مجھ سے رہا نہیں گیا، اس لیے میں ماں کے جنازے کے ساتھ آ گئی. جناب علی نے فرمایا، زینب میری آپ گھر جاؤ، ہم بابا اماں کا جنازہ دفن کر کے آتے ہیں، پھر رات کی تاریکی میں آپ کو اپنی ماں کی قبر پر لے جائیں گے. جنازہ لے کر آئے، یا صاحب الزمان میرے مولا پرسہ قبول فرمائے. جنازہ لے کر آئے، قبر تیار تھی، رسول خدا نے میت کو اس کو رکھا. اب دفنانا ہے، نامحرم تو آ نہیں سکتے، علی ہیں، دو معصوم بچے ہیں، اب کیسے میت کو قبر میں رکھیں؟ ہمیشہ مصائب سنتے ہو، ایک جملہ سن لو پھر میں آپ کو کربلا لے چلوں 2-4 جملوں کے لیے.
عزاداران سید الشہداء ابھی علی سوچ رہے تھے کہ میں اس میت کو قبر میں کیسے اتاروں، اتنے میں دو ہاتھ باہر آئے، لاؤ علی میری بیٹی مجھے دو۔ علی پہچان گئے ان ہاتھوں کو، فاطمہ کا جنازہ اٹھایا، مصطفیٰ کے ہاتھوں میں دے کر فرمایا اے رسول اللہ اب اپنی بیٹی سے پوچھنا تیری امت نے پہلو کے ہڈیوں کے ساتھ کیا کیا، تیری امت نے زہرا کے بازوؤں کے ساتھ۔ اب فاطمہ سے پوچھنا کہ اس امت نے فاطمہ پر کیا کیا ظلم ڈھائے ہیں۔ عزاداران سید الشہداء کہتے ہیں قبر میں فاطمہ کو رکھ کے مٹی ڈال کر علی ساری رات قبر فاطمہ پہ اپنے رخسار رکھ کے رو رہے تھے، فاطمہ مجھے اکیلے چھوڑ کر چلی گئی۔ جب صبح ہونے لگی کہا یا علی اب گھر چلو، زینب انتظار کر رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔ فاطمہ شب جمعہ کربلا میں تشریف لاتی ہے۔ فاطمہ نے جسے چکیا پیس کے بڑا کیا وہ کربلا میں مارا گیا۔ امام زمانہ فرماتے ہیں جب حسین کو تیر و تلوار لگے نا، جب گھوڑے سے زمین پر آئے، بقیت اللہ فرماتے ہیں سلام و شہید پر جس کا بدن نہ گھوڑے کی زمین پر، گھوڑے کی سین پر تھا نہ کربلا کی زمین پر، اتنے تیر مارے گئے۔ بس ختم کیا میں نے عزیزوں، اتنے تیر مارے گئے کہ حسین کا بدن تیروں پہ آ گیا۔ ایک گھوڑا خیمے میں گیا، ساری بیبیاں خیمے سے باہر آئی، گھوڑا خالی حسین نہیں ہے۔ ہر بی بی نے اپنا اپنا سوال کیا۔ چھوٹی بچی نے پوچھا اے گھوڑے بچا میرے بابا کو پانی ملا یا نہیں؟ گھوڑے نے چلنا شروع کیا۔ آج بھی اس مصیبت میں امام روتے ہیں خدا آپ کو لے جائے۔ تلہ زینبیہ پر 70 قدم کے فاصلے سے میری زینب نے دیکھا شمر ملول ایک ہاتھ حسین کی زلف میں خنجر چلا رہا ہے۔ پہلی ضرب میں حسین کا سر ذبح نہ ہوا، دوبارہ چلایا نہ ہوا۔ علماء پڑھتے ہیں 13 مرتبہ خنجر چلا۔ 13 مرتبہ کے بعد حسین کا سر جدا ہوا۔ بی بی زینب نے فرمایا قوم اشقیاء کیا کر رہے ہو؟ امام نے کہا جاؤ بیبیوں خیمے میں، قد قتل الحسین بکربلا قد ذبح الحسین بکربلا۔ بس قبر زہرا آج ہمیں دعا دے گی اس جملے پر۔ ساری بیبیوں کو 11 محرم کو جب گزارا گیا، ایک قبر پر جناب زینب آئی جس پر تیر ہی تیر تھے، پتھر ہی پتھر تھے۔ بی بی زینب نے پوچھا انتا اخل حسین، آیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ اس بدن سے آواز آئی پہچان زینب میں ہی تیرا بھائی ہوں۔ اب بوسہ لینا چاہتی ہے، بدن میں کوئی ایسی جگہ خالی نہیں، کٹی ہوئی گردن کے نزدیک آئے، رگوں کا بوسہ لیا، فرمایا اماں فاطمہ۔ اللہ لعنت اللہ علیہ قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم إني أسألك بحق فاطمة أبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك۔ پروردگار شب جمعہ ہے، تیری رحمتوں کی رات ہے، زہرا اطہر کی مجالس برپا ہوئی ہیں۔ میرا اللہ اس بی بی کے زخمی پہلو کا واسطہ، اس بی بی کے زخمی ہاتھوں کا واسطہ، میرے پروردگار
شہزادی کی اس عبادت کو، ہماری اس عبادت کو، اس مجلس کو، اس آہ و بکا کو خدا فاطمہ زہرا کے دروازے پہ قبول فرما۔ میرے اللہ، آج کی رات ہم سیدہ کو تیری بارگاہ میں لے کر آئے ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم گناہگار ہیں، فاللہ تجھے زہرا کا واسطہ ہم سب کے گناہان کبیرہ صغیرہ معاف فرما۔ ہماری دعائیں زہرا کے صدقے اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ ان مومنین جو یہاں تشریف لے کر آئے، محبت زہرا بس اس کے سوا کچھ لے کر نہیں آئے، حب فاطمہ میں آئے ہیں، ان کا آنا قدم قدم پر ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ ان کی دلی شرعی حاجات ہے جو تو جانتا ہے، میرے اللہ ان سب کی حاجات کو فاطمہ کی دعاؤں سے پورا فرما۔ میرے اللہ سادات موہنہ کے دوستوں کو، اس جتنے بھی یہ دوست احباب ہیں، سادات ہیں، خدا ان کی اس سعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے اللہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کے مرحومین مرحومات، والدین، رشتہ دار، علماء، شہداء، خصوصاً ابتدا میں جن کے نام میں نے لیے، سب کو فاطمہ کا مہمان فرما، سب کو فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شفاعت نصیب فرما۔ میرے عزیزوں نے جو مجھ سے پہلے پڑھا، بحق فاطمہ اپنی بارگاہ میں ان کا پڑھا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کو مزید ہمت و طاقت دے، اسی طرح مرثیہ اور ذکر فاطمہ اور اہل بیت کرتے رہیں۔ میرے اللہ بحق اہل بیت اطہار اس امام بارگاہ کو، اس مسجد کو ظہور امام زمانہ اس کی حفاظت فرما، جو خدمات انجام دے رہے ہیں دوست ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، امام زمان علیہ السلام کا ظہور نزدیک فرما، بقیت اللہ امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما۔